अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरी से सानिया गुल प्लाजा की एफआईआर दर्ज हो गई है। नामालूम अफराद के खिलाफ ये एफआईआर है, मुबहम से ये एफआईआर है, होम्योपैथिक एफआईआर है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम सानिया गुल प्लाजा जैसे वाकयात की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ कराचीआइट्स मौजूद हैं जो कराची में रहते हैं, उनसे ही पूछेंगे, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा भी है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और आखिर में ट्रंप और यूरोप आमने सामने है, दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर तब्दील हो रहा है, इस पर बात करेंगे। आगाज करेंगे, सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा 7 बार दर्ज हो गया है, नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ है। और अभी जो एफआईआर है इसमें क्या है क्विकली आपको बताते हैं। एक हफ्ते के बाद सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा कराची के नबी बख्श थाने में ये दर्ज हुआ है और एफआईआर के मुताबिक मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। तमाम तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारान के नाम मुकदमे में शामिल किए जाएंगे। एफआईआर के मतन में कहा गया है कि आग लगने के वाकये में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। प्लाजा में मुनासिब हिफाजती इकदाम मौजूद नहीं थे, जिसके बायस कीमती जानों को खतरा लाहक हुआ है। मुकदमे के मतन में मजीद बताया गया कि वाकये के दौरान लाइट्स बंद कर दी गई, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कई दरवाजे भी बंद थे, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई। गुल प्लाजा में आग क्यों लगी थी, रिपोर्ट तो भी सामने नहीं आई, लेकिन रॉयटर्स ने इस हवाले से काम स्टोरी की है, आपके साथ शेयर करते हैं। रॉयटर्स की जानिब से जायजा लिए गए सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजा जो 1980 की दहाई के अवाइल में तामीर किया गया था, गुज़श्ता एक दहाई से जायद अरसे तक बिल्डिंग और फायर सेफ्टी के मुकर्ररा कवानीन की खिलाफ वर्जी करता रहा है। हुक्काम के मुताबिक 2 साल कबल किए गए आखिरी मुआयने में इमारत की मजमूई सूरत हाल को संगीन करार दिया गया था और मुतल्लिका इंतजामिया को खबरदार भी किया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि गुल प्लाजा के खिलाफ 92, 2015, 2021 में सेफ्टी कवानीन की अदम तामीर और गैर मजाज तामीरात पर अदालती मुकदमा दर्ज किए गए थे। जनवरी 2024 में फायर डिपार्टमेंट के फॉलो अप ऑडिट के दौरान गुल प्लाजा को भी इन इमारतों में शामिल किया गया जो मुकर्ररा कवानीन पर पूरा नहीं उतरती, जबकि मुआयना करने वाले अफसरान ने फायर फाइटिंग आलात तक रसाई, अलार्म सिस्टम और बिजली की वायरिंग की हालत को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। इसके अलावा 2023 के आखिर और 2024 के आगाज में कराची के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की जानिब से गुल प्लाजा को फायर सेफ्टी के एक या एक से ज्यादा शोबों में खामियों की निशानदेही की गई थी। 27 नवंबर 2023 को फायर डिपार्टमेंट की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक इलाके में मौजूद 40 कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी के संगीन मसाइल सामने आए हैं, जिनमें आग बुझाने के नाकाफी आलात, इमरजेंसी अखराज के रास्तों की बंदिश, खराब फायर अलार्म, नाकस हंगामी रोशनी और मकीनों और अमले के लिए फायर सेफ्टी की कमी शामिल थी। दुनिया भर में जब ऐसे वाकयात होते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, आपके साथ शेयर करते हैं। फायर ब्रिगेड की जबान में रिस्पांस टाइम का मतलब आग लगने या इमरजेंसी कॉल मौसूल होने से लेकर पहली फायर टेंडर या रेस्क्यू यूनिट के मौके पर पहुंचने तक का कुल वक्त होता है। अमेरिका के शहरी इलाकों में फायर ब्रिगेड का कुल रिस्पांस टाइम 5 मिनट 20 सेकंड मुकर्रर है। बरतानिया में औसत रिस्पांस टाइम तकरीबन 9 मिनट है। दुबई में 4 से 6 मिनट का वक्त मुकर्रर होता है, जो दुनिया के तेज तरीन रिस्पांस टाइम्स में शामिल होता है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड के लिए बाजाब्ता तौर पर कोई तयशुदा रिस्पांस टाइम मुकर्रर ही नहीं है। ताहम सिंध असेंबली में 19 जनवरी को पेश करदा करारदाद में आलमी असूलों को अपनाने की सिफारिश की गई थी। पहले तो रिस्पांस टाइम हो गया, फिर तरीकाकार क्या है जी? पानी के छिड़काव के अलावा दूसरे तरीके। दुनिया भर में सबसे पहले आग को बुझाने से पानी से ही बुझाने की कोशिश की जाती है। ताहम हालात मुख्तलिफ हों तो पानी के अलावा दीगर तरीकों का इंतखाब भी किया जाता है। आग की नौइयत और उसकी मुमकिना वजूहात को देखते हुए हिकमत अमली मुरतब की जाती है। मसलन बिजली से लगने वाली आग पर पानी डालना सूरत हाल को मजीद तबाहकुन बना सकता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट में लगने वाले ममालिक को मुतबादिल तरीकों से बुझाया जाता है। इसी तरीके का जो इस्तेमाल है वो दूसरा है वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी का। इस तरीके का इस्तेमाल आग को तबी तौर पर ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम पानी को इंतहाई बारीक कतरों में बदल देता है, जो आग को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे ठंडा कर देती है। अगला तरीका है गैस सप्रेशन सिस्टम। इस सिस्टम से पूरे कमरे में मखसूस गैसेस भर जाती हैं, जिसके बाद होने वाली केमिकल रिएक्शन से आग बुझ जाती है। ये तरीका जो है सर्वर रूम्स में, बैंक लॉकर्स में और ऐसी जगहों पर आतिशज़दगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पानी के बायस दूसरी कीमती अशिया और दस्तावेजात को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। फोम ब्लैंकेटिंग, वो मकामात जहां पर पेट्रोल, डीजल, तेल या किसी केमिकल के जरिए आग लगी हो, वहां इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के तहत फोम नुमा केमिकल को आग पर फेंका जाता है, जो आग की वजह बनने वाले ईंधन या केमिकल की सतह पर तय बना देता है। ड्रोन और रोबोटिक फायर फाइटिंग, जमीन पर आग बुझाने के मुकाबले में बुलंदोबाला इमारतों में आग बुझाना ज्यादा पेचीदा और मुश्किल अमल होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब फायर फाइटर ड्रोन्स का इस्तेमाल आम है, जिन्हें बुलंद इमारतों पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक शहर की 267 अहम इमारतों में से
सिर्फ 90 में धुएं का पता लगाने वाले सेंसर नस्ब हैं जो आग लगाने की सूरत में अलर्ट करते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में गुल प्लाजा जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए जदीद तकाजों को अपनाने की जरूरत है। फायर फाइटिंग के आलमी उसूलों के ऐन मुताबिक फायर ब्रिगेड के अमले की तरबियत और फायर सेफ्टी से मुतालिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना जरूरी है। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमैया सैयद तारक, चीफ पुलिस सर्जन है, फॉरेंसिक कंसल्टेंट है, फैजुल्ला स्वाति हमारे रिपोर्टर हैं RY न्यूज के, मजहर अब्बास साहब हैं सीनियर सहाफी तजियाकार, कराचीआइट हैं, कराची का गम उसका जो दुख है समझते हैं, फहीम जमान साहब हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं कराची के जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं उस हवाले से हम उनसे बात कर। लेकिन क्विकली सुमैया साहिबा आपसे मैं आगाज करना चाहती हूँ, थोड़ा सा हम आपका वक्त लेंगे, आप बिजी हैं। अभी तक अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर कर लें कि कितनी जो डेड बॉडीज हैं वो आप लोगों ने शनाख्त कर ली हैं, कितने की शनाख्त में मुश्किल पेश आ रही है और अगर जो मुश्किल और चैलेंजेस हैं तो वो क्या हैं? ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ये वाकया शुरू हुआ था 17 तारीख से। 17 तारीख को हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट का रिस्पांस जो ये रहा कि इनिशियली हमारे पास इंजर्ड आए जिनको ट्रॉमा सेंटर में और बर्न्स यूनिट सिविल हॉस्पिटल कराची में हैंडल किया गया। नन ऑफ देम वर सीरियस। हाउएवर उसके बाद जो हमारे पास सुबह 3 बजे के बाद बॉडीज आनी शुरू हुई हैं 8 बजे तक। सो वी हैड अराउंड 6 बॉडीज, जिसमें से एक हमारे फायर फाइटर की बॉडी थी और 5 जो थी वो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो उनकी बॉडी थी। सो टोटल बॉडी काउंट हमारे पास, टोटल रिमेन्स जो उसके बाद हमारे पास रिमेन्स ही आए हैं। सो जो टोटल नंबर ऑफ रिमेन्स हमारे पास हैं दैट इज 71। इसमें से हम 6 को फेशियल रिकग्निशन की बेस पे, यानी जो बॉडीज इनिशियली आई उनको रिकग्नाइज किया गया। फिर एक बॉडी जो थी दैट recognized by the CNIC and partial facial recognition, and 13 of them have been recognized by DNA. DNA जो कंडक्ट किया जा रहा है वो सिंध फोरेंसिक DNA लैब में किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ड्यू टू दी हॉरेंडस नेचर ऑफ द फायर, ग्रेड 3 फायर इसको कहा गया, रेस्क्यू वर्कर्स ने जो कहा, एंड सिंस इट केप्ट ऑन बर्निंग फॉर ऑलमोस्ट 36 आवर्स, तो अब जो द रिमेन्स दैट दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू लिटरली बोन्स, एंड DNA का जो डिग्रेडेशन इंडेक्स है दैट इज इन थाउजेंड्स। तो DNA को एक्सट्रैक्ट करना अब मुश्किल हो रहा है। अगर DNA आप एक्सट्रैक्ट कर भी पाएंगे लेकिन इतनी जो लाशें जली हुई हैं तो फिर ये अमल मजीद पेचीदा कैसे होता है? जरा जो नहीं समझते इस मामले को। लेट मी क्लैरिफाई हियर। लाशें सिर्फ 6 इनिशियली थी और 1 7। उसके बाद हमारे पास सिर्फ रिमेन्स हैं। सो रिमेन्स और मसल एंड बोनी रिमेन्स, बर्न्ड मसल एंड बोनी रिमेन्स, एंड देन बोनी फ्रैगमेंट्स। सो उसके अंदर से जो मस्कुलेचर होता है, सेल में से ये निकाला जाता है DNA, बिकॉज हम न्यूक्लियर DNA पे बेसिकली काम करते हैं। सो वो जब भी सेल इंटैक्ट होगा किसी का भी तो उसमें से निकाला जा सकता है। नाउ दिस इज रिलेटिवली एन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन अ फ्रेश डेड बॉडी, इन a live person, but it becomes all the more complicated and very tricky in cases जहां पे degradation हो चुकी हो heat की वजह से। So that becomes tricky. However, we have not given up. We are still moving on. I think अभी 1-2 घंटे में हम कुछ और भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ताला, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। 4-5 को और एक साथ रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैया। हमें जरा इनिशियली थोड़ा बता के अभी भी उनके नजदीक 4-5 लोग और आइडेंटिफाई होके वो उसको जल्द अनाउंस करने वाले हैं। फैज, इस वक्त आप खड़े हैं उस स्पॉट के ऊपर जब तकरीबन जहां पे 8 रोज पहले जो आग लगी थी उसको बुझाने में, उस एरिया को क्लियर करने में, और अभी बहुत सारी तो लाशें नहीं, वो रिमेन्स हैं जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, उसमें से लोगों को आइडेंटिफाई करना एक और तकलीफदेह प्रोसेस है। क्या अपडेट है अभी आपके पास उस स्पॉट पे जहां पे आप खड़े हैं गुल प्लाजा के? बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर साहिबा ने भी बात की, जो स्पॉट पर हम खड़े हैं यहाँ पर DC ऑफिस भी इसके बिल्कुल करीब है। 82 अफराद वो हैं मिसिंग, जिनकी लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है कि ये वो लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, और जिनमें से कम अज़ कम भी 71 अफराद की तस्दीक हो चुकी है कि उनका इंतकाल हो चुका है इस सानहे में। और जिस तरह के बताया डॉक्टर साहिबा ने कि जो लाशें हैं वो बाकियात की सूरत में हैं और काफ़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। और इसमें एक पहलू ये है, यहाँ पर हमें बाज़ ताजिरों ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लड़के लोग भी काम करते थे जो मुल्क के दीगर हिस्सों से आए थे, और इस बात का खदशा है कि उनके फैमिली के लोगों ने राब्ता नहीं किया होगा। तो ये इम्कान उनकी तरफ से जाहिर किया गया है कि कुछ मजीद लोग भी हो सकते हैं जो अभी तक इस फहरिस्त में शामिल नहीं है, जो यहाँ DC ऑफिस में लगी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तकरीबन जो 17 तारीख से आग लगी थी और आज 24 जनवरी है, और सूरत हाल इस वक्त रात के वक्त भी ये है
کہ یہاں پر ریسکیو کا کام جاری ہے. گو کہ اس میں اب جو پروسیس ہے بہت سلو ہو چکا ہے, اور اب یہ ہو رہا ہے کہ باقیات کی تلاش تو ایک طرح سے کم ہو گئی ہے, لیکن جو تاجروں کا سامان یہاں پر ہے اس کو نکال کے دیا جا رہا ہے. جس طرح کل شب یہاں پر تقریباً 1.5 کلو سونا جس کی مالیت کوئی 6 کروڑ بنتی تھی وہ نکالا گیا, اور وہ یہاں پر جس دکان کے مالک کا تھا اس کے سپرد کیا گیا. اسی طرح سے کچھ اور بھاری رقوم بھی اس کے ملبے سے ملی ہے, چونکہ بیسمنٹ وہ حصہ تھا جو جلنے سے محفوظ رہ گیا تھا, تو وہاں پر جو سامان ملتا چلا جا رہا ہے اس کو سرکار جو ہے اپنی نگرانی میں ان دکانداروں کے حوالے کر رہی ہے جہاں سے وہ ملتی ہیں. تو یہ جو ریسکیو کا کام ہے چونکہ 24 گھنٹے ہو رہے ہیں, اس وقت بھی یہاں پر کام جاری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ماریا, آگ کی شدت اس نوعیت کی تھی کہ جو ابھی ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو تھوڑی دیر پہلے اس عمارت سے دوبارہ دھواں اٹھنے لگا تھا جب وہاں سے اس ملبے کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا تھا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر تباہی یہاں پر پھیلی ہے. اور اس عمارت کے اگر محل وقوع کا جائزہ لیا جائے, اولڈ سٹی ایریا میں آتی ہے اور یہ بالکل کارنر کی عمارت ہے, اور دیکھا جائے تو اگر اس کا فرنٹ اور اس کے بعد اس کی سائڈ اور بیک سائڈ یہ تینوں اطراف خالی ہیں, یعنی یہاں پر اگر اس طرف سے بھی کام کیا جاتا تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی. بہرحال یعنی کوئی تنگ گلی نہیں ہے جہاں پر جو ہے تنگ گلی نہیں ہے جہاں پہ اندر گاڑی نہ جا سکے یا جہاں پر یہ بر وقت نہ پہنچ سکے. جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے فیض اللہ, وہ نامعلوم افراد کے خلاف ہوئی ہے. مطلب 8 دن بعد بھی کوئی ذمہ داران ہے جن کے نام اس ایف آئی آر کے اندر ہیں, تو پھر تو یہ نہ ہی سمجھے نا, یہ تو ایک بہت ہی ہومیوپیتھک سی ایف آئی آر ہے. دیکھیے ایف آئی آر بالکل نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے, اور اس ایف آئی آر کو سامنے بھی نہیں آنے دیا گیا ہے. ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اور سانحات کا جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کی کم از کم کاپی میڈیا تک پہنچ جاتی ہے, اور اس کا جو متن ہے وہ مل جاتا ہے کہ کس کو ذمہ وار ٹھہرایا گیا ہے, کیا کیا دفعات لگائی گئی ہیں اور کن کن وجوہات کی بنیاد پر وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تو جو سامنے اب تک معلومات آئی ہیں اس کے مطابق صرف غفلت اور بد انتظامی کا معاملہ ہے, اور اس میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو یہاں کی ایسوسی ایشن ہے, جو مارکیٹ کے عہدیدار ہیں, یقینی طور پر ان کو بھی اس تفتیش میں شامل کیا جائے گا, کیونکہ اس مارکیٹ کے دروازوں کے بند ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. جو یہاں کی انتظامیہ ہے, یونین ہے, وہ کہتی ہے کہ دروازے کھلے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 دروازے کھلے ہوئے تھے. ان سارے معاملات کی اب تحقیقات ہو رہی ہیں. پر تحقیقات کب ہوں گی فیض؟ ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ہی. میں آپ کی طرف آؤں گی فہیم صاحب. یہ اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے گفتگو بھی ہو رہی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں اس پہ پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہی ہیں. کہیں یہ بھی اوپینین ہے کہ جی اس کو پہ سیاست نہ کی جائے, یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن یہ بلیم تو کسی نہ کسی کو طے کرنا ہے کہ کس کی کوتاہی ہے, کس کی ذمہ داری ہے. نامعلوم افراد کے خلاف تو نہیں ایف آئی آر ہونی چاہیے اس کیس میں. شکریہ ماریا. دیکھیے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے اس کو گالی بنا دیا گیا ہے. سیاسی پارٹیوں کو سیاست کرنا چاہیے, اسی سے سرکار پہ ارباب اقتدار کے اوپر پریشر پڑتا ہے تاکہ نئی چیزیں اور جو حقیقت ہے اس تک آپ پہنچ سکیں. آپ ڈاکٹر سمیہ سے بات کر رہی تھیں. دیکھیے کانکریٹ یہ جو تقریباً 250 سے 300 ڈگری پہ بریک کرنا شروع کر جاتی ہے, 500 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر کمپلیٹلی کولیپس کر جاتی ہے. اگر آپ اس جگہ پہ دیکھیں تو سارے فلورز ایک دوسرے کے اوپر نیچے بیٹھ گئے. اس کا مطلب ہے اتنی شدید اس میں آگ تھی, یا آگ کی جو ایکسٹینٹ تھی کہ اس نے کانکریٹ کو, تو آج آپ ڈی این اے تلاش کرنے جائیں گے وہاں تو فائر ہوا ہی نہیں, چیزیں انسنریٹ ہو گئی. تو ایک طرف تو یہ ہے. اچھا دیکھیے دوسری طرف بڑی عجیب و غریب بات ہے, اس بات پہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ دروازے بند تھے یا کھلے تھے. پہلی بات تو یہ کہ کراچی میں اصولاً 9 بجے شاپنگ سینٹرز یا اس طرح کے جو ہیں وہ بند کر دیے جانے چاہیے, ایک سرکاری ٹائم ہے. اچھا اس کے بعد ہوتا یہ کہ چونکہ لوگ کم ہو جاتے ہیں اور ہیروئن چی چور یہ وہ انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو عمومی طور پر جو اس طرح کے شاپنگ سینٹرز ہیں ان میں سے لمیٹڈ دروازے کھولے جاتے ہیں اور باقی جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. میری معلومات جو میں نے سائٹ پہ لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں 7-8 دروازے کھلے ہوئے تھے اور کوئی شاید 14 سے 16 ٹوٹل تھے. ٹھیک ہے, تو مطلب اب یہ تحقیقات میں بھی بلیم گیم ہوگا کہ کس کی فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, کوئی فائر اسکیپس نہیں تھے. پہلے تو
ارباب اقتدار یہ بتائیں بھائی ایسا کیوں تھا. اور اس کے علاوہ آج اس محلے میں، اس علاقے میں، صدر کے علاقے میں باقی جو زینب مارکیٹ ہے، دیگر، کیا کوئی سرکار کا نمائندہ ان کے پاس گیا ہے اور اس نے کہا بھائی اپنے حالات ٹھیک کرو، کل کو خدا نہ خواستہ یہی چیز تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ اگر اسی سے واقعے کو سیکھ کے باقی بلڈنگز جو ہیں ان کے اندر تو فائر اسکیپ اور باقی چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے. مظہر صاحب، یہ میں بڑی انٹرسٹنگ اس کے اوپر سیاست دیکھ رہی ہوں. ایک کراچی کے پلازا میں لگنے والی آگ کو خواجہ آصف صاحب نے 18ویں ترمیم سے جوڑا، پیپلز پارٹی اس کو 18ویں ترمیم کو سمجھ رہی ہے کہ انڈر اٹیک آ رہی ہے. یہ تو کلیئرلی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. اس کو تو ہم نے گلوبل سیاست پہ وفاق ورسز صوبہ کی ڈیبیٹ پہ کنورٹ کر دیا. تو سیاست کون کر رہا ہے پھر اس ایشو کے اوپر؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایف آئی آر جو ہے اس کا کمپلیننٹ خود ایسوسی ایشن کو ہونا چاہیے تھا. اس ایسوسی ایشن کو ہونا چاہیے تھا جس کی مارکیٹ جل گئی ہے. یہ تو بات کی بات آتی ہے کہ انویسٹیگیشن میں ایسوسی ایشن انوالو پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی، ایکس وائی زیڈ، لیکن کیا کمپلیننٹ بننے کی کوئی درخواست ایسوسی ایشن نے دی پولیس کو؟ اور اگر دی تو اسے انٹرٹین کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ جو حکومت اگر اس میں کمپلیننٹ بن رہی ہے تو حکومت پر تو الزام ہے. جس پر الزام ہے وہ کمپلیننٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو جب ایف آئی آر کا کانٹینٹ پتہ چلے گا تو اندازہ ہو جائے گا. پھر ہمارے یہاں ایف آئی آر کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا وائڈ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے عام طور پہ کیسز میں؟ اب وہ ہر دکاندار کو اور دیگر لوگوں کو بلانا شروع کر دیں گے اور اس میں پھر دیگر معاملات ہو جائیں گے، اس میں شک کے اظہار کیے جائیں گے. اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہی اکیوز بنا دیا جاتا ہے. اس لیے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے، ورنہ تو کوئی بھی دکاندار جا کے جس کی دکان جلی ہے وہ ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے. اس کو ایف آئی آر کٹوانی چاہیے کہ میری دکان جل گئی ہے. اس میں تو یہ ایف آئی آر کی بنیاد ہی بہت فالٹی ہے اور بہت غلط رکھی گئی ہے ایف آئی آر. دوسرا مرحلہ یہ کہ یہ اسٹیج نہیں ہے 18ویں ترمیم پہ ڈیبیٹ کرنے کی. بالکل ٹھیک بات ہے. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو بنیادی طور پہ بیڈ گورننس کا ہے. یہ ساری ریفلیکشن جو ہے یہ ایک خراب گورننس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے، جو کہ ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہے. جو ادارے ہیں، آپ کراچی کا سائز دیکھیں اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتنا ایکوپمنٹ آپ کے پاس ہے. جس صوبے میں، پورے صوبے میں ایک سرکاری بنز وارڈ ہو، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، کسی میں کوئی پراپر ایکوپمنٹ نہیں ہے. کوئی خدا نہ خواستہ بڑا حادثہ ہو جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. نہ فائر بریگیڈ اس کے لیے تیار ہے، نہ آپ کا سول ڈیفنس کا ادارہ. تو بہتر ہے کہ سول ڈیفنس کے ادارے کو بند کر دیا جائے، ٹھیک بات ہے، کیونکہ یہ کچھ کام نہیں کرتے. اسی طریقے سے یہ الیکٹرک انسپیکٹرز، یہ لیبر انسپیکٹرز، ان اداروں کو بند کر کے کوئی پراپر ادارے بنائے جائیں، کیونکہ یہ صرف اپنے جا کے کمیشن سیٹ کرتے ہیں. ان سے یہ ان کی ساری رپورٹس دیکھی جائیں. اس تحقیقات کا آغاز ہی ان رپورٹ سے ہونا چاہیے جو ان انسپیکٹرز نے گل پلازا کے حوالے سے مہینوں دیتے رہے ہیں، سالوں دیتے رہے ہیں. وہ کیا رپورٹ دیتے رہے ہیں؟ تو یہ جو سیریس ہے. تو پہلی چیز تو یہ. اب جب یہ بات ہوتی ہے کہ 18ویں ترمیم جو کے بارے میں جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، جی، ایشو 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد نہ کرنے کا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ جو وضاحت کر رہے ہیں وہ وضاحت نہیں بنتی. اس لیے کہ وہ یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد پروونشل گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا. اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا ہونا چاہیے. آج تک کیا سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا ہے؟ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ ڈیولوشن آف پاور کا ایشو ہے. ٹھیک بات ہے. ہاں، کہ آپ نے 18ویں ترمیم تو جو ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے وہ بہت آگے جا کے اور وہ ایک اور تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں نا مذہب، کہیں سے نقطہ آغاز تو ہونا ہے. کوئکلی گفتگو ذرا ہم یہاں پہ تھوڑا سا بریک لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے شروع کریں گے بات کو. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. فیض, اگر میں آپ کو شامل کروں کہ جو آگ لگی اس کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ میں ایٹ لیسٹ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی ایکشن ہے کہ بھائی جو باقی پلازے ہیں, جو باقی ویسینٹی, جیسے فار ایگزامپل جو اندرون کراچی کی دیگر عمارتیں ہیں, ایٹ لیسٹ وہاں پر جو ہے یہ چیک کیا جائے کہ ان کا فٹنس ٹیسٹ ہو, وہاں پر انٹری ایگزٹ آگ بجھانے کے آلات ہیں یا نہیں ہیں, کوئی آپ دیکھیں کہ اس طرف کوئی ہنگامی اقدامات ہو نظر آ رہے, کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے حکومت کی سطح پر؟ ماریا دیکھیے, جو ایکشن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو یہ کھڑا کر دیا گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تک کا ریکارڈ جو ہے لے کر پہنچا دیا گیا, یہاں تک کہ کب عمارت بنی, کس نے کیا کیا. لیکن جو بنیادی سوال ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کا ہے, اس غفلت پر کوئی بات نہیں ہو رہی. اور جہاں تک یہ سوال ہے تو ہر ایسا سانحہ, یعنی یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر بھی سانحات بکھرے پڑے ہیں, اور ہر اس طرح کی عمارت منہدم ہونے, آگ لگنے اور بڑے اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد سرکار حرکت میں آتی ہے, اور جتنے بھی ادارے موجود ہیں ان کا ایک لیپا پوتی کا عمل ہے. وہ خطوط جاری کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو احکامات جاری کر دیے, وہ کچھ بلڈنگز میں جاتے ہیں, کچھ کو وہ نوٹس کرتے ہیں, کچھ کو وہ 3 دن کی جس طرح ابھی مہلت دی ہے کہ آپ 3 دن کے اندر سب کچھ ٹھیک کر لیں. بالکل کرنا چاہیے. گزشتہ 17 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکا, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ 3 دن میں اب تاجروں کو ساری عمارتوں میں انتظامات مکمل کر لینے چاہیے, وہ کہ کر لینے چاہیے. اگر یہ کام اپنا ٹھیک طریقے سے کرنا شروع کرے تو بالکل ہو جائے گا. اب وہ جو بھی ایکسرسائز گورنمنٹ کی طرف سے نظر آتی ہے وہ صرف چند دنوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ میڈیا میں کچھ شور ہو جائے, چیز ڈائیورٹ ہو جائے, اس کے بعد اس پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. اگر اس سانحے کو حقیقتاً اگر سنجیدہ لے لیا جائے, اس کے بعد جتنی بھی عمارتیں ہیں ان میں ان تمام آلات کا جائزہ لیا جائے, اس کے رستوں کا جائزہ لیا جائے, اگر یہ کام بھی کر لیا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ کم از کم کراچی کی بہت ساری عمارتوں کو محفوظ بنا لیا جائے. یہ نقطۂ آغاز ہوگا. یہی میں پوچھنا چاہتی ہوں فہیم صاحب سے. فہیم صاحب, یہ ہم نے اس پہ سیاست بھی دیکھ لی, ہم نے اس پہ بلیم گیم بھی دیکھ لی. 3 بڑے ایکشنیبل سٹیپس کیا ہونے چاہیے ہیں آگے اس طرح کے سانحے کو ہمیں اوائڈ کرنے کے لیے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو شہر کا, شہری مینجمنٹ کا, گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک فائر سیفٹی آڈٹ کا سسٹم شروع کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر فرض کر لیجئے یہی بلڈنگ گل پلازا کی 8112 گز کے اوپر, اگر یہ اس طرح کی مارکیٹ نہیں ہوتی جیسی تھی, اس کی جگہ یہ ایک آفس کی بلڈنگ ہوتی. آفس کی بلڈنگ میں ٹیبلیں ہوتی, کچھ کمپیوٹر ہوتے, کاغذ ہوتا. جس قسم کی آگ یہاں لگی ہے وہ آگ ایک آفس بلڈنگ میں نہیں لگتی. اس کے لیے جو ایگزٹس اور ٹائم ریکوائرڈ ہے اور کسی آفس بلڈنگ سے نکلنے کا, وہ بہت ڈفرنٹ ہے اس قسم کی گل پلازا کی جیسی, جہاں پر پلاسٹک کے پھول تھے, جہاں پہ کارپیٹس تھے, جہاں پہ پیکنگ مٹیریل تھا, جہاں پر نائلون پالیسی, یہ سارے ہائیڈرو کاربنز ہیں. تو ان کے لیے تو سب سے پہلے تو سرکار اگر سنجیدہ ہے تو ایک سسٹم کریٹ کرے. اچھا, سرکار کے پاس آج یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کراچی کی بلڈنگز کا فائر سیفٹی آڈٹ کر سکے. اس کے لیے ان کو پہلے وہ ادارے بنانے پڑیں گے, اور بہت آرام سے بہت جلدی بن سکتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. اس میں 10, 20, 50 آرگنائزیشنز ڈیولپ ہو جائیں گی. جو ابھی جو مظہر بات کر رہے ہیں کہ بھائی الیکٹریکل جو تھا انسپیکٹر گیا تھا اور فائر فائٹر گیا تھا, اس نے کیا سرٹیفکیٹ دیا. پرابلم یہ وہ بیچارے کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کچھ دینے کو, نہ اس کے پاس سمجھ ہے. یہ بٹس اینڈ پیسز میں نہیں ہو سکتی چیز. اگر آپ سنجیدہ ہو تو آپ اس کی جو کمپلیٹ پکچر ہے, جو بڑی پکچر ہے, اس میں آپ دیکھو, پھر آپ زندگی بچا سکتے ہو. گورنمنٹ کی اپنی سنجیدگی کا حال ماریا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے 2012 میں بلدیہ میں فیکٹری فائر ہوا تھا جس میں 259 لوگوں کی جانیں گئی تھیں, 40 لوگ بہت بری طرح سے زخمی ہوئے تھے. اس میں جو جانے کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جو راستے تھے نکلنے کے, جو کھڑکی تھے جہاں سے نکل سکتے تھے, وہ سارے کے سارے سیلڈ تھے. آپ آج بلدیہ میں چلے جائیں, جتنی ایکسپورٹ اورینٹڈ یا گارمنٹ کی فیکٹریز ہیں ان میں اسی طرح 2012 سے آج 2026 آ گیا, اب اسی طرح سے
खिड़कियां दरवाजे बंद हैं जैसे, यानी 14 साल में कुछ नहीं और सीखा। 4 दिन ये जो आपने बात की ना, ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग की, मज़े साहब वो तो तब होना जब पॉलिटिकल इस हवाले से क्लैरिटी हो। जितनी मैं मैसेजिंग सुन रही हूँ, पीपल्स पार्टी ब्लेम कर रही है जी दूसरी सियासी जमातों को, MQM का अपना मुतालबा है, जमात इस्लामी का। जी फहीम साहब। मरियम, मुझे इसी जगह पे इजाजत दीजिए। देखिए, ये आपको और मुझे नहीं मालूम, मैं मान सकता हूं, मगर देखिए आपके यहां आप सिंध का चीफ मिनिस्टर एक NED का सिविल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है, जिसने स्टैनफोर्ड से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और एक और मास्टर्स किया फाइनेंशियल मॉडलिंग और मैनेजमेंट में। अगर 16-17 साल सरकार में रहने के बाद अगर इस किस्म की सरकार विच इज लेड बाय इन हाईली एजुकेटेड पर्सन अगर फिर भी नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ कैलेसनेस है, इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये करप्शन है, ये लोगों की तरफ अवामुन्नास से कंप्लीट मुंह मोड़ना और है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मजहर साहब, ये कहना कि पता नहीं है, ये नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इस पे जो सियासत है ना, मतलब मैं तो मैसेजिंग ही देख रही हूँ कि फलाने के दौर में इसकी अप्रूवल हुई, फलाने के दौर में ऐसा हुआ। ये जो ब्लेम गेम है, फलाने के सेक्टर, फलाने एरिया में डिप्टी मेयर जो है वो इस पार्टी का है, ये सारे पास ऑन कर रहे हैं ब्लेम इसमें। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर या लेबर इंस्पेक्टर की समझबूझ नहीं है तो वो पैसे की समझबूझ तो उसको पूरी तरीके से है कि किससे कितना पैसा लेना है, ये समझबूझ तो बहुत अच्छी तरह है उसकी। तो यहाँ कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस का इश्यूज है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो पूरी कौम तो ग्रीन, हाँ, सो वही जो गलतियां आप कर रहे हैं, हाँ, ये इश्यूज है। बहुत शुक्रिया। मेरे 3 कराचीइट्स को मैं आपको मारिया बहुत सिंपल सी बात बताऊं, अभी फहीम भी बात, आप 15 से 20 बड़ी मार्केट्स उठा लें जिसमें लाखों लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जाते हैं। आप उठा लें, जैनब मार्केट ले लें, आप बोल्टन मार्केट ले लें, आप जामा क्लॉथ चले जाएं, आप हैदरी मार्केट चले जाएं, आप लॉन्डी कोरंगी, औरंगी टाउन, कोई 15-20 ऐसी मार्केट जो वल्नरेबल है, जहां ये वाकयात हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता, जहां माजी में वाकयात होते रहे हैं। ठीक बात है। उधर क्या आपने अरेंजमेंट्स किए और क्या किए, कुछ मिसाल तो बनाएं। बहुत शुक्रिया। ऐसा ना करें कि कोई और गुल प्लाजा हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए हमने आज 3 कराचीइट्स को अपने प्रोग्राम में दावत दी थी कि भाई हमें आइडेंटिफाई करके दें मसाइल क्या है और उनका हल भी तजवीज करें, और तीनों ने बहुत ही मुनासिब कि नुक्ता आगाज क्या होना चाहिए अपने उन्होंने सजेशंस दी हैं। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो थोड़ा जरा ग्लोबल्स का हम रुख करेंगे उस तरफ। ट्रंप के अमेरिका और बाकी यूरोपीय ममालिक आमने सामने हैं, नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसे शेप अप होगा, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। 2026 के शुरू में अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। यूरोप और अमेरिका के जो आपस में पुराना इत्तेहाद है, अब वो उसमें तनज़्ज़ुली हम देख रहे हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। नए दोस्त बन रहे हैं, पुराने दोस्तों में फर्क आ रहा है, पुराने दोस्त एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। और ऐसा ही इस हफ्ते हमने देखा कि डेवोस के अंदर बाकायदा जो निशानदही की गई कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और जो दुनिया है वो वैसी नहीं रही है और नॉस्टैल्जिया एक स्ट्रैटेजी अब नहीं रही है। इसी तरीके से फ्रांस के सदर ने कहा कि अब वो चीन के ज्यादा करीब जाने वाले हैं। सो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है और इसके बारे में मुख्तलिफ ताकतें क्या समझती हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe, in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies. I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. And I believe the progress that we have. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं और मसला है ग्रीनलैंड का। अमेरिकी सदर जो हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल हो। यूरोप इसको रेजिस्ट कर रहा है और अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि उनके इस ख्वाहिश के सामने पूरी दुनिया ने सरेंडर नहीं किया है। इस वक्त उन्होंने फिर बाकायदा नेटो के इत्तेहाद को भी निशाना बनाया है तनकीद का और कहा कि नेटो का इत्तेहाद हमेशा की तरह लगता है कि इस मर्तबा भी फेल होने लगा है। जरा मुलाहिजा कीजिए।
I think, but I've always said, will they be there if we ever needed them? And that's really the ultimate test, and I'm not sure of that. We've never needed them. We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that, and they did. They stayed a little back, a little off the front lines. जवाबी तौर पर बरतानवी वजीर आजम ने नाराजगी का इजहार किया और अमरीका को याद दिलाया कि जब जब अमरीका ने जंगें लड़ी हैं तो यूरोप उनके साथ खड़ा है और यूरोप के जो फौजी हैं और खासतौर पर बरतानिया के फौजी हैं उन्होंने बड़ी तादाद में जानें भी दी हैं. Let me start by paying tribute to the 457 of our armed services who lost their lives in Afghanistan. I will never forget their courage, their bravery, and the sacrifice that they made for their country. There are many also who were injured, some with life-changing injuries. And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. और फिर हमने देखा कि व्हाइट हाउस बहुत जल्दी प्रेसिडेंट ट्रंप के दिफा के लिए सामने आ गया और उन्होंने कहा जी अमरीकी सदर ट्रंप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये कि अमरीका ने हमेशा नेटो इत्तेहाद में ज्यादा किरदार अदा किया है बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में. ऐसे मौके पे कि जबकि सेक्रेटरी जनरल नेटो बार बार कह चुके हैं कि जब भी अमरीका को जरूरत पेश आई तो नेटो का इत्तेहाद उसके दिफा के लिए आएगा. You are not absolutely sure that the Europeans would come to the rescue of the US if you will be attacked. Let me tell you, they will. And they did in Afghanistan, as you know, for every American who paid the ultimate, for every 2 Americans who paid the ultimate price, there was 1 soldier from another NATO country who did not come back to his family. From the Netherlands, from Denmark, particularly, from other countries. हालांकि बार बार इस यकीन दहानी के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप का नेटो के ऊपर जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं हो रहा है और अभी डेवोस के इस फोरम के ऊपर उन्होंने दोबारा कहा कि हमें ग्रीनलैंड का जो टुकड़ा चाहिए है उसके लिए हमें जो नेटो का किरदार अदा किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा. जरा मुलाहिजा कीजिए. But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. And so they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. मामला इतना सीधा नहीं है क्योंकि नेटो खुद भी समझता है कि रशिया और चीन से ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend the Arctic. We know that the sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. There are 8 countries bordering on the Arctic. 7 are a member of NATO. And there's only 1 country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia. We have to protect the Arctic against Russian and Chinese influence. इस बयान के बाद थोड़ी सी तब्दीली ये आई कि ट्रंप ने 8 ममालिक के ऊपर जो टैरिफ लगाया था वो वक्ती तौर पर वापस ले लिया है और ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चूंकि एक अच्छे फ्रेमवर्क का जिक्र किया है नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने तो फिलहाल ये टैरिफ्स नहीं लगेंगे. लेकिन साथ साथ ट्विटर के ऊपर जिसको वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप चीजें उसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं वहां पे कुछ वो जिस तरह की तस्वीरें डाल रहे हैं उससे यूरोप को तशवीश भी है. जैसे आप ये देखिए कि ग्रीनलैंड को उन्होंने यूएस टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है 2026 के अंदर. ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इसको पोस्ट किया. फिर व्हाइट हाउस की जानिब से ये एक इमेज अपलोड किया गया उनके इस वेबसाइट के ऊपर और उनके इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक पेंगुइन है वो उसको प्रेसिडेंट ट्रंप कंपनी कर रहे हैं. ये भी ग्रीनलैंड के ऊपर अपने टेरिटोरियल जो क्लेम है उसको मार्क करने के लिए तस्वीर थी. लेकिन फिलहाल अमेरिका क्या यूरोप के साथ अपनी ट्रेड डील जारी रखेगा? वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि फिलहाल ये मुअत्तल है और इसको हमने मंजूरी दे दी है. यूरोप के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप और यूरोप के बारे में क्या समझते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है हम आपके सामने रखना चाहते हैं. यूरोपीय यूनियन के 7 ममालिक में किए गए एक सर्वे के मुताबिक निस्फ से ज्यादा यूरोपीय शहरी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप का दुश्मन समझना शुरू हो गए हैं और 51% लोग उनको दुश्मन समझते हैं. सिर्फ 8% उनको दोस्त समझते हैं और 39% अभी तक अनडिसाइडेड है. वो नहीं समझते कि फिलहाल उनको क्या उन पर राय कायम करनी चाहिए कि क्या ट्रंप दोस्त हैं या वो दुश्मन है. इसके अलावा ट्रंप की नेटो को जो धमकी है इसके बारे में यूरोपीय अवाम क्या समझते हैं? 78% लोग समझते हैं वहां पे कि नेटो इत्तेहाद इस वक्त खतरे में है. 18% समझते हैं कि नहीं ये मजबूत है अभी भी ये एक वक्ती तौर पे एक ग्लिच है.
4% کو ابھی فی الحال اس حوالے سے کچھ نہیں پتا ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا سوال پوچھا گیا اس سروے میں وہ یہ تھا کہ ٹرمپ کا گرین لینڈ پہ جو ممکنہ حملہ ہے یورپی یونین کا جواب کیا ہوگا. 69% لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین امریکہ کے خلاف ہوگی. 22% سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین غیر جانبدار ہوگی. 5% سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین ابھی بھی امریکہ کے ساتھ ہوگی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بھی مکمل طور پہ ایک بریک ڈاؤن ہے, ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن بھی ہے. کینیڈین صدر نے بھی باقاعدہ ٹیک آن کیا ہے ٹرمپ صدر جو امریکہ کے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ جب کینیڈین صدر نے ایک خطاب کیا ڈیووس کے اندر جس کے بعد انہوں نے نئی دنیا کے جو نئے ضابطے ہیں ان کے حوالے سے بتایا. پہلے آپ کو بیان سنواتے ہیں اور پھر ہم ٹرمپ کا رد عمل بھی دکھاتے ہیں. It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. In a world of great power rivalry, countries in between have a choice: compete with each other for favor, or to combine, create a third path with impact. We shouldn't allow the rise of hard power to blind us to the fact that the power of legitimacy, integrity, and rules will remain strong if we choose to wield them together. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بورڈ آف پیس ہے اس میں کینیڈا کو جو باقاعدہ دعوت دی تھی کینیڈین پرائم منسٹر کے اس بیان کے بعد وہ واپس لے لی ہے. سو بدلتی دنیا, بدلتا ورلڈ آرڈر, پاکستان اس پوری دنیا میں کس طرح سے اس کو نیویگیٹ کرنا ہے, خاص طور پہ کیا بڑی تبدیلیاں اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ سمجھنے کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دیا جوہر سلیم صاحب کو. ماہر بین الاقوامی امور کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. جمیل احمد خان صاحب ہیں, یہ بھی سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا, کیونکہ دنیا میں اس وقت کوئی اس جو ہو رہا ہے اس کا کوئی مینول نہیں ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت یہ کس طرح سارا معاملہ جائے گا. سو جوہر سلیم صاحب, اس وقت یورپ اور امریکہ آمنے سامنے ہے. ماضی کے اتحادی اس وقت لگ رہا ہے کہ بہت فل آن کلیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وٹ ڈو یو پریڈکٹ, یہ جو ابھی ہم بیان بازی دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی, یہ وار آف ورڈز ہے ابھی, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کچھ حقائق بھی ہیں. دیکھیں, جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں, جب ان کا پچھلا دور تھا, کیونکہ ان کی ایک ٹرانزیکشنل اپروچ ہے زیادہ. اچھا, یورو اٹلانٹک الائنس میں وہ بہت زیادہ بلیو نہیں کرتے, برعکس اس کے جو پچھلے امریکن سے دور تھے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کا ایک جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے نا امریکہ فرسٹ قسم کی پالیسی, جو کہ وہ بھرملا کہہ چکے ہیں امریکہ فرسٹ ہوگا. اس سے پہلے ہمیشہ وہ جو دونوں طرف یورپ اور امریکہ میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے چلیں گے, دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا مختلف سوچتے ہیں. تو دیکھیں, فالٹ لائنز نظر آتی ہیں آپ کو. ایک طرف یوکرین میں بھی ان کی تھوڑی سی اپروچ کا دونوں کا پرسپیکٹو خاصا فرق آیا, اس میں بھی مسائل پیدا ہوئے. مشرق وسطیٰ میں بھی, غزہ کے اوپر بھی یورپ کے ملک جو ہے انہوں نے دیکھیں ریکگنائز کیا کتنوں نے پیلسٹین اسٹیٹ کو. امریکہ کا بالکل مختلف موقف تھا. اور اس کے بعد اب گرین لینڈ کا جو ہے اچھا, گرین لینڈ پہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ گرین لینڈ والی جو بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امریکہ 19ویں صدی میں بھی کوشش کر چکا ہے گرین لینڈ کو لینے کی. پھر 1946 میں امریکہ نے قبضہ کیا گرین لینڈ پہ, وہ وار کی وجہ سے. اس کے بعد کے جو حالات تھے کنٹینمنٹ کی جو ایرا تھا, اس کے بعد 1948 میں ڈنمارک نے واپس مانگا گرین لینڈ کو, تو امریکہ نے انکار کیا تھا. اس وقت امریکہ نے آفر کیا تھا $200 ملین لے لیں اور ہمیں دے دیں. ڈنمارک نے نہیں مانا, امریکہ نے واپس نہیں دیا. پھر اس کے بعد 1951 میں جب نیٹو بنا, پھر جا کے انہوں نے واپس دیا. تو یہ ایک لانگ ٹرم, بالکل ایک لانگ سٹینڈنگ ایسپریشن ہے امریکہ کی گرین لینڈ کو لینا. اچھا, ٹرمپ اس کو اور بھی دیکھتے ہیں. ایک تو خیر وہ ایسپریشن بھی ہے, ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ دیکھتے ہیں کہ جی میری لیگیسی سے بن جائے گی, میں ان پریزیڈنٹس میں آ جاؤں گا کہ جنہوں نے امریکہ کو بڑا کیا, جس طرح لوزیانا پرچیز کے بعد یا الاسکا پرچیز کے بعد, یا باقی جو سارے انہوں نے اسٹیٹس ایڈ ہوئی تھیں, وہ جو 3-4 امریکن سے دور تھے جنہوں نے سب کچھ کیا. ساتھ ہی ساتھ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریئر ارتھس اور ریئر میٹلز کی موجودگی کا بھی خاصا امکان ہے. تو اس حوالے سے, اور وہ اس پہ تو بہت ہی زیادہ ان کی نظر ہے. یورپینز اس کو تھوڑا مختلف دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ رہیں. 51 کی جو ٹریٹی ہوئی تھی ان کی, وہ امریکنز کو بہت زیادہ جو ہے نا الاؤنس دیتی ہے, اسٹریٹجک پریزنس کا, امیونٹیز بھی دیتی ہے, وہاں پہ فوج بھی رہے ان کی. ابھی بھی جو نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹ نے ان کو آفر کی ہے, اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. اور ٹرمپ, لیکن دیکھیں جب بھی یورپ بہت زیادہ سٹینڈ لیتا ہے تو ٹرمپ تھوڑا سا بیک آف کر جاتے ہیں. یہ ان کی ہمیشہ کی ہوتا ہے, ان کی اسٹائل ہے, ان کی پرسنالٹی کا خاصا ہے کہ پہلے وہ ایک میکسیملسٹ اپروچ لیتے ہیں, لیکن ریزسٹنس بہت زیادہ ہے تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے پھر ایک نیگوسیشن کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, یہ ان کی پہلی ٹرم میں بھی اسی طرح چلا تھا یورپ. اور پہلے اس وقت مسئلہ کیا تھا کہ جی آپ 3% جو ہے سے کم خرچ کر رہے ہیں GDP کا ڈیفینس پہ.
آج بعد میں انہوں نے کہا جی اب آپ 5% کریں. وہ اتفاق یہ ہوا کہ یوکرین کی وجہ سے یورپ کو ویسے ہی زیادہ کرنا پڑا, کچھ ٹرمپ کے کہنے پہ بھی انہوں نے زیادہ کر دیا, تو وہ مسئلہ کچھ حد تک حل ہو گیا. کہ بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ سیٹل ہوگا, یہ میکسیملسٹ پوزیشنز جو دونوں طرف کی ہیں یہ کہیں نہ کہیں دل میٹ ایچ ادر ہاف. جی ایک تو یہ ہے, لیکن دوسرا یہ کہ دیکھیں مسئلہ یہ اس طرح سے پوری طرح ختم نہیں ہوگا, کیونکہ وی آر آلسو entering a new era. ہم ایک ہم ملٹی پولرٹی کی طرف چل جا رہی ہے دنیا اس وقت. تو اب وہ جو ایک یونیپولر ورلڈ کا جو ہے وہ اب وہ جس ساری جن بنیادوں پہ قائم تھا وہ بنیادیں نہیں رہی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نیو ایرا ہے, میں یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں جمیل صاحب, بیکاز ہم اس کو یہ جو نیا ایرا ہے اس کو آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اس وقت, یا اٹس ٹو ارلی کہ کیونکہ ابھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, سیٹل ہو رہے ہیں مختلف معاملات, بہت سارے محاذ اکٹھے اس وقت کھلے ہوئے بھی ہیں, پھر ایک غزہ کا ایشو بھی ہے, اس پہ بورڈ آف پیس بھی ہے. کیا یہ نیا جو ایرا ہے, جو نیا ورلڈ آرڈر ہے جو کینیڈین پرائم منسٹر کہہ بھی رہے ہیں, اس کے خد و خال ابھی کچھ نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں, اس کا ایک رخ تو نظر آ رہا ہے اور اس کے خد و خال بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے ایفیکٹس اور امپیکٹ جو ہے اس کا انتظار ہے, اس میں کچھ ٹائم لگ جائے گا. دراصل جو کینیڈین پرائم منسٹر نے تقریر کی اور جو اس کے چیدہ پوائنٹس ہیں, سنہرے الفاظ میں لکھنے والے ہیں اور پورے دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے, انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, کوئی ڈپلومیسی اس میں نہیں رکھی. انہوں نے کلیئر کیونکہ بات اس نہج پر پہنچ گئی کہ بہت کلیئر اور وضاحت کے ساتھ بات کرنی تھی. تین سربراہان نے بڑے وضاحت کے ساتھ بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے بات کی. سر فہرست کینیڈین پرائم منسٹر جو کہ کہتے ہیں کہ مڈل پاور کو اب ایک ساتھ اکٹھا ہونا پڑے گا, اپنی یکجہتی دکھانی پڑے گی, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ گرین لینڈ کو سپورٹ کرنا ہوگا ہم سبوں کو مل کے, اور نیو گلوبل الائنس ہمیں بنانا پڑے گا. اور ٹیرف کو ایز اے ٹول آف سب آرڈینیشن استعمال کیا جا رہا ہے کہ ٹیرف لگا کے سب آرڈینیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے تمام معاملات کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ نیا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے, دنیا کا ورلڈ آرڈر, وہ تو ابھی رپچر ہو گیا. اس لحاظ سے بات بھی کافی حد تک درست ہے. اور رول بیس آرڈر جو ہے وہ تو بالکل تقریباً اختتام پذیر ہو گیا. دنیا بہت تیزی سے بڑی چینج, یہاں آپ کے سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے جو اس پرائم منسٹر نے بات کی کینیڈا کے, کہ دنیا بڑی تیزی سے اب تبدیل ہو رہی ہے. اور کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں, تاریخ اپنی جگہ پر, لیکن تاریخ ہمیشہ ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ نے الاسکا بھی لیا, لوزیانا بھی لیا, امریکہ پریزیڈنٹ کو اغوا کر کے اور اپنے ملک میں لے گیا, ساری چیزیں ہیں. لیکن دنیا جس طریقے سے گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف آ رہی ہے, طاقت کا توازن آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. فرق صرف یہاں یہ ہے کہ جب تک کہ عسکری طاقت کا توازن تبدیل نہ ہو, اس وقت تک یہ بھونچالی پوزیشن جاری و ساری رہے گی. جو طاقتور ہے, جس طرح مارک کارنی بھی کہتے ہیں, جو طاقتور ہے وہ اپنی بات بزور بازو منواتا رہے گا بغیر انٹرنیشنل لا کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے. تو لہذا عسکری قوت کے لحاظ سے تو امریکہ اب بھی سب سے بڑی قوت ہے, اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بجٹ کو تقریباً ڈبل کر دیا 2027 میں. 1.5 ٹریلین کہاں, 91 ٹریلین سے 1. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی طاقت یونی پولر سے جو ایک بالکل طاقت پوری کلی طور پر ایک شخص کی طاقت اور ایک ملک کی طاقت, جب وہ طاقت ملٹی پولر یعنی کہ اس کا بٹوارا ہونے لگے, تو وہ جو یونی پولر طاقت ہے اس کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے روکنے کے لیے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. تو اس کو روکنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفیسر ٹیرف لگانے کی کبھی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ میری گرین لینڈ کی جس نے مخالفت کی اس کے تو میں بالکل جو ہے ٹیرف لگا دوں گا. جس میں نام لے کے کہتے ہیں وہ کہ جس میں جن ممالک کے نام انہوں نے لیے وہ بھی ساتھ میں انہوں نے ظاہر کر دیا کہ بھئی یہ کن کن ممالک پر ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ساتھ وہ کہتے ہیں کہ فورس اور یہ جو ٹیرف کا معاملہ ہے وہ نیٹو کے, میں سیکرٹری جنرل کے کہنے پہ تھوڑا رک گیا ہوں. اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے گرین لینڈ. بھائی 2 ملین اسکوائر مائل کا علاقہ, اور وہ جس کو کہ ناروے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یورپی ممالک بہت سارے, ایمینوئل میکرون کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو وی ٹوٹلی کنڈیم دیٹ,
اور یہ تو بہت ہی دھوس بازی کی والی بات ہے. یہ تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو سخت بندی تو ہو رہی ہے، لیکن ایک امید ہے اور اچھی امید ہے، وہ یہ کہ جو اس وقت آپ فارن پالیسی کے تمام محرکات دیکھ رہے ہیں امریکہ کے، انکلوڈنگ بورڈ آف پیس، جس کی کہ میں ہمیشہ تائید کر رہا ہوں، اچھا وہ اس لیے ہے کہ یہ ساری کی ساری اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ نہیں اس کا محرک ہے، اب وائٹ ہاؤس اس کا محرک ہے. انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے بات کی نا، ٹیم اس کو چلا ہاں کہ اس ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو خود چلا رہے ہیں، بورڈ آف پیس کے سربراہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کے بعد امید ہے کہ دوبارہ اسٹرکچرل جو کنٹرول ہے جب وہ لیا جائے گا تو پھر کوئی تھوڑی بہت رول بیسڈ. لیکن تب تک ایک تو وہ جب جائیں گے وہ علیحدہ بات ہے پریزیڈنسی مکمل کر. جی جوہر صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو اس وقت تبدیلی آئے گی ریورسیبل تو نہیں ہے نا اس کے بعد، بیکاز جب ہماری بات ہوتی ہے ڈپلومیٹ سے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ قائم کرنا دوبارہ آسان نہیں ہوگا. یہ یورپین جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں، تو ان اے وے دے نو کہ یہ نوسٹیلجیا از ناٹ اے اسٹریٹجی، جیسے کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا. جی ایک چیز کی بس میں تصحیح کر دوں، گرین لینڈ جو ہے میری معلومات کے مطابق 8 لاکھ مربع اسکوائر مائلز ہے، 2 ملین نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ اس کی لوکیشن ایسی ہے اور پھر اس میں جو معدنیات پائی جاتی ہیں. اچھا جو آپ نے بات کی، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریورسیبل یا کم از کم یہ ہے کہ وہ واپس نارمل پہ چلی جائیں گی. لیٹ سے کہ کل کو کوئی ایسا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے جو یورو اٹلانٹک ریلیشنز پہ بلیو کرتا ہے تو وہ دوبارہ مینڈ کرے گا، جس طرح بائیڈن نے کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی ٹرم کے بعد آ کے بائیڈن نے کافی حد تک مینڈ کر لیا تھا. لیکن کچھ تبدیلیاں ایسی آ گئی ہیں کہ جو کہ اب ظاہر چینج نہیں ہوں گی. اب وہ کیا ہے؟ دیکھیں 3 چیزوں پہ یورپ میں کام ہو رہا ہے. ایک یہ ہے کہ یورپ آہستہ آہستہ، کیونکہ پہلی ٹرم کے جو ٹرم تھی اس کے بعد سے ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کو اپنی ڈیفنس پہ خود زور دینا ہے، اس کی طرف وہ آ رہے ہیں. دوسری طرف ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ ان کو صرف وہ جو ہے نا امریکہ کی وہ ایز اے گارنٹر صرف اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے، بیکاز امریکہ میں اگر پریزیڈنٹس جس طرح چینج ہوتے ہیں تو امریکہ کا موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے ان ٹرمز آف پالیسی. وہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کی ایمرجنس جو ہے، اب چائنا کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. چائنا از اے رائزنگ پاور، اور اکنامکلی تو دیکھیں چائنا دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ پاور ہے اس کی، تو آپ اسے لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ صرف چائنا کی کنٹینمنٹ پہ چلے جائیں تو وہ بھی جو کہ امریکہ چاہتا ہے لیکن وہ یورپ کے ٹوٹل انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو وہ تو ہے. لیکن جو اہم چیز ہے یہاں پہ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ خاصا بڑھ گیا یورپ اور امریکہ کے درمیان. یہ تھوڑا سا کسی وقت بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یورپینز جو ہیں ویسے بھی کیونکہ ایک ملٹی پولر ورلڈ جس طرح بننے کو جا رہی ہے اس میں یورپ یہ دیکھتا ہے کہ یورپ وہ کانٹیننٹ ہے جس نے دنیا پہ رول کیا ہے ایک وقت میں. اب وہ شرنکنگ کانٹیننٹ ہے، اس کی آبادی کم ہو رہی ہے. اچھا دنیا کی جو GDP ہے اس میں ایک ٹائم تھا 60% GDP دنیا کی یورپ کی تھی، اب وہ 20% سے بھی کم ہو گئی ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کو GDP کے حساب سے بھی اس کے ملٹریلی بھی آہستہ آہستہ وہ شرنک ہو رہا ہے. تو اب اس کو اپنی ایک نئی جگہ بنانی ہے دنیا میں، اور اس میں اس کو دیکھنا ہے کہ اب کہ وہ جو اس نے نیا اپنا مقام ایک بنانا ہے یورپ نے، تو اس میں امریکہ کا کیا رول ہوگا. وہ بھی اپنے آپ کو فگر آؤٹ کر رہے ہیں نا، یہ ان کی بھی ایک ری انوینشن کا ایک پیریڈ شروع ہو رہا ہے. آئی وڈ سے کہ ری الائنمنٹس ہوں گی، ری الائنمنٹ ہے، ری انوینٹ، وہ بھی اپنا دیکھیں، ریکنفیگریشن ہوگی. ریکنفیگریشن از دا رائٹ ورڈ. جمیل صاحب کنکلوڈنگ نوٹ آپ کی طرف سے بھی چاہوں گی کہ یہ جو فرینچ پریزیڈنٹ نے خاص طور پہ چین کے ساتھ ایک آگے فیوچر جو ہے ایک تعلق بنانے اور اس تعلق کو مزید گہرا کرنے کا اشارہ دیا ہے، تو یورپ جو اب چائنا کی طرف اپنی انکلینیشن دکھا رہا ہے، یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ اس کے 2 وجوہات ہیں بڑے سمپل سے. ایک تو یہ ہے کہ چائنا سے اگر وہ ٹریڈ کرے گا، ابھی عسکری الائنمنٹ اگر کرے گا تو ظاہر ہے ابھی حاوی تو امریکہ ہے اس میں، جب تک کہ پورے یورپ اکٹھا ہو جائیں اور چائنا رشیا اکٹھا ہو جائے تو شاید پھر وہ عسکری لحاظ سے کچھ نہ کچھ مطابقت رکھ سکے گا، ورنہ تو وہ حیثیت نہیں ہے. لیکن ہاں ٹریڈ کے لحاظ سے بالکل وہ ڈائیورسفیکیشن کر سکتے ہیں، ان کو فائدہ بھی انفیکٹ اب چائنیز کے ٹریڈ والے معاملات میں زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے تو ان کی ایک ڈرفٹ نیچرل بھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے BRI اب مضبوطی پکڑ گیا. دیکھیں چائنا کو مینوفیکچرنگ کنٹری ہے 2010 سے دنیا کا سب سے بڑا، اور دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ کنٹری ہے 2013 سے. چائنا کی 18,000 ٹریلین سے زیادہ کی اس کی ٹریڈ ہے،
تو یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہ ایک جو قوت ہے، معاشی قوت ہے، عسکری قوت بن رہی ہے، اسپیس میں جو ان کی ترقی رشیا اور چائنا کی مل کے ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے تو یورپ کو فائدہ چائنا سے ہی آگے جا کے ہوگا، لیکن عسکری لحاظ سے ابھی وہ ڈیٹیچ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ وہ 6 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 86 وہ کلومیٹر ہے، اسکوائر کلومیٹر، اور یہ 8 لاکھ صحیح فرما رہے ہیں جوہر سلیم صاحب کہ 8 لاکھ اسکوائر مائل ہے، تو 21 یعنی 2 ملین جو ہے اسکوائر کلومیٹر ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔